السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ عنوان ہے نفل نمازیں کب، کتنی اور کیسے۔ جیسا کہ پچھلے ہفتے بھی اسی عنوان کے تحت کچھ باتیں ہم لوگ سنے تھے۔ پچھلے ہفتے نفل نمازوں کی فضیلت، نفل نمازیں پڑھنے سے کیا فائدہ ہے، اور نفل نمازیں کیا بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح نفل نماز کہتے کسے ہیں، اور اسی طرح دن میں کتنی نفل نمازیں پڑھنا ہے جو موقعہ ہے اور جو غیر موقعہ ہے، یہ تمام چیزیں پچھلے ہفتے میں ہم لوگ سن چکے ہیں۔ تو اب اس کے بعد نفل نمازوں کی کچھ اور اہم مسائل آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا جو عام طور پر لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، نفل نمازوں کو لے کر کنفیوز رہتے ہیں، کیا صحیح کیا غلط، کیسے پڑھنا، کب پڑھنا، یہ تمام چیزیں جو دل میں شکوک ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے صحیح بات کیا ہے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو بہرحال ہم لوگ جو دن میں فرائض کے ساتھ جو 12 موقعہ سنتیں ہیں، یعنی فرض نمازیں کتنی رکعت اور اس کے ساتھ سنتیں کتنی رکعت، یہ ہم لوگ تفصیل سے سمجھے۔ اس کے بعد فجر کی سنتوں کے تعلق سے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا بیٹھ جاؤ، 2 نمازیں ایک ساتھ، یعنی تم 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھ رہے ہو۔ کہا یعنی میں نے کہا، قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں سنت نہیں پڑھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو کوئی بات نہیں۔ کا مطلب کیا ہے؟ فجر کی فرض نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں مسجد میں، فرض نماز پڑھنے کے بعد، جماعت ہونے کے بعد قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول دیکھے، بولے کہ ارے یہ کون سی نماز پڑھ رہے، 2 نمازیں پڑھ رہے، حالانکہ فرض نماز ہو گئی نا، اور کون سی نماز پڑھ رہے، بیٹھ جاؤ۔ تو اس وقت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اللہ کے رسول میں پہلے سنت جو پڑھنا تھا، فجر کی 2 رکعت سنت جو پڑھنا تھا وہ میں نے نہیں پڑھا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھے تو اب پڑھ لو۔ اب دوسری حدیث بھی سن لو، ترمذی میں یہ روایت بھی ہے، ترمذی میں وہ روایت بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی سنتیں رہ جائے تو طلوع آفتاب کے بعد ادا کر لیں۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں بھی جائز ہیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ دیکھو، جو مرد حضرات فجر کی نماز، مرد حضرات اگر فجر کی نماز مسجد میں جا کے پڑھ رہے تو اس وقت اگر پہلے سنت نہیں پڑھے، جماعت ٹھہری ہوئی ہے تو پہلے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد جیسے ہی جماعت ختم ہو جاتی اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ لیں گے۔ اگر خواتین گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں تو پہلے 2 رکعت سنت تو ہمیشہ ہی پڑھیں گے، کیونکہ خواتین جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتی، تو اس لیے 2 رکعت سنت پہلے پڑھیں گے، بعد میں فرض نماز پڑھیں گے۔ لیکن کبھی اگر ایسا ہوا کہ ایسے وقت میں آپ جاگے کہ فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے کو ہے اور صرف 5 منٹ رہ گئے یا 2 منٹ رہ گئے،
اس وقت اگر آپ جاگے تو اگر آپ پہلے فجر کی 2 رکعت سنت پڑھیں گے تو وقت ہو جاتا، پھر بعد میں 2 فرض پڑھنے تک، تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ پہلے فرض پڑھ لیں گے، کیونکہ فجر کی نماز جیسے ہی ختم ہو جاتی، وقت ختم ہو جاتا، مکروہ وقت شروع ہو جاتا، تو اس لیے پہلے فرض نماز پڑھ لیں گے، سنت نہیں پڑھیں گے۔ سنت کب پڑھیں گے؟ یہ جو ترمذی کی روایت ہے، اگر سنتیں رہ جائے تو طلوع آفتاب کے بعد، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو مکروہ وقت ختم ہو جاتا اور آفتاب طلوع ہو جاتا، یعنی سورج طلوع ہو جاتا، تو اس وقت آپ سنتیں بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا، ایسا نہیں کہ بھائی چلو اٹھے، ٹائم دیکھے نہ کچھ دیکھے، گڑبڑ میں کیا ہے، چلو نماز کا وقت تو ہو گیا، دیر سے اٹھے، اجالا ہو گیا، چلو اب پہلے نماز پڑھ لیں گے، اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد کچھ لوگ ٹائم دیکھے تو کیا ہے وہ مکروہ وقت رہتا۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا، پہلے اٹھے تو آرام سے کیا کرنا، پہلے وقت دیکھ لینا ہے۔ آپ کے موبائل میں صحیح وقت بتاتا، آج تو ہر ایک کے پاس موبائل ہے، تو اس لیے کسی کو پوچھنے سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، موبائل میں گوگل میں چیک کر لو آپ کے ایریا میں فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہو رہا اور کب ختم ہو رہا۔ تو جب ختم ہونے کا وقت ہے، 5 منٹ باقی ہے، تو پہلے اٹھ کے فوراً وضو بنائیں گے اور پہلے فرض پڑھ لیں گے، طلوع آفتاب کے بعد پھر آپ سنتیں پڑھ لیں گے، تو یہی بہتر ہے۔ اچھا، اس کے بعد جماعت ہوتے وقت سنت پڑھ سکتے کیا؟ یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے اوقات ہو جائے سوائے فرض نماز کے کوئی نماز نہیں ہوتی، صحیح مسلم کی روایت۔ ایک حدیث، دوسری حدیث، چلو میں پوری حدیثیں ایک ساتھ رکھ کے بعد میں مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فجر کی اقامت ہو رہی تھی تو ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، تو کہا کیا تم فجر کی 4 رکعت پڑھنا چاہتے ہو؟ یہ بھی صحیح مسلم میں روایت ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ کسی بھی نماز کی سنتیں ہو، پہلی رکعت کے ملنے کا یقین ہو یا نہ ہو، نماز توڑنا چاہیے۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہی بات بہتر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، یہ خواتین کے ساتھ بھی پیش آتا مسئلہ اور مرد حضرات کے ساتھ بھی آتا۔ چلو پہلے مرد تو کیونکہ پہلے نماز ہمیشہ مسجد میں پڑھتے ہیں، تو جب بھی کوئی آپ سنت پڑھ رہے ہو اور سنت پڑھتے پڑھتے وقت ہو گیا جماعت کا، تو فوراً اقامت ہوگی اور وہاں پر جماعت ٹھہرے گی۔ تو اکثر مرد کیا کرتے، ارے چلو بھائی اور 1 منٹ تو ہے نا، بلکہ جلدی پڑھ لے کے، اور کچھ لوگ کیا کرتے، مل صاحب جماعت شروع ہونے کے بعد قرات شروع کر کے رکوع میں گئے تک 1-2 منٹ تو لگتے نا، جب تک میری 2 سنتیں ہو جاتی، بلکہ لوگ جلدی یہاں پر جماعت بھی شروع ہوتی، یہاں پر انہوں اکیلے سنت بھی پڑھ لے کے پھر دوڑتے ہوئے جا کے جماعت میں شریک ہوتے۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اور خواتین کے خاص طور سے آپ لوگ بھی جب مسجد میں جاتے ہیں، چاہے وہ آپ جمعہ کو جاتے ہو یا رمضان میں جاتے ہو یا تراویح کے لیے جاتے ہو، جب کبھی بھی اگر آپ سنتیں پڑھ رہے ہو اور وہاں پر فرض نماز کے لیے اقامت کہی گئی، تو نماز کو توڑ دینا ہے۔ نماز جماعت اقامت ہونے کے بعد آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ اقامت بول دی گئی تو آپ 2 رکعت پڑھ رہے، 4 رکعت پڑھ رہے، اتحیات میں بیٹھے کیا کر رہے، وہ سب مسئلہ نہیں۔ سیدھا مسئلہ یہ ہے کہ اقامت ہو گئی، آپ نماز جس حالت میں بھی ہے اس کو توڑیں گے، چھوڑ کے سیدھا جا کے جماعت میں ٹھہریں گے۔ نہیں وہاں جماعت رکوع مل جاتی نا، جلدی میں یہاں پر ختم کر لے کے بعد میں جاتی یا جاتا ہوں بولے، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے جماعت ہوتے وقت کوئی سنت پڑھنا جائز نہیں ہے، جماعت ہو رہی تو سیدھا جماعت میں مل جانا، ٹھیک ہے۔ چلو اس کے بعد کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک مرتبہ سفر کی حالت میں آپ اور صحابہ سوئے رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 2 سنتیں ادا کی، پھر فرض ادا کی۔ صحیح مسلم کی روایت۔ اب اسے ایک اور مسئلہ معلوم ہے، وہ کیا ہے، اگر کبھی اتفاق سے آپ نہیں جاگے، فجر میں گہری نیند میں تھے، نماز کا وقت ہو گیا، تو کیا کریں گے؟ مکروہ وقت ختم ہونے کے بعد، جیسا کہ میں بولا فجر کے وقت کے ختم ہوتے ہی مکروہ وقت 15 یا 20 منٹ کا رہتا، وہ وقت ختم ہونے کے بعد اگر آپ کی آنکھ کھلی تو پہلے آپ 2 سنت پڑھیں گے فجر کی، اس کے بعد 2 فرض پڑھیں گے۔
اب ترتیب کے ساتھ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فجر کی سنت چھوڑے نہیں، اس لیے فجر کی سنت چھوڑنا نہیں ہے ہمیں، چاہے وہ بعد میں پڑھے یا پہلے پڑھے، لیکن پڑھنا ضروری ہے، فجر کی سنت کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ اب یہاں سے اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک تو بار بار ہمیشہ روزانہ یہی روٹین بنا کے نہیں رہنا کہ بھئی ہم کو فجر کی نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، بالکل فجر کی نماز کی چھٹی دے دیے اور فجر کی نماز چھوڑ کے سو جا رہے، یہ تو انسان کو شرک تک پہنچا دیتا، کفر تک پہنچا دیتا، انسان کو اسلام سے باہر بھی کر سکتا ہے اگر کوئی جان بوجھ کر ہمیشہ روزانہ فجر کی نماز چھوڑتا ہے تو اسلام سے باہر ہو سکتے۔ تو اس لیے جان بوجھ کر تو نماز چھوڑنا نہیں ہے، کبھی اگر اتفاق سے آنکھ نہیں کھلی، کبھی اتفاق سے اگر دیر سے آنکھ کھلی تو کیا کرنا، چلو بھائی اب فجر کی نماز اب دیر سے اٹھے نا، اب نماز کا وقت تو ہو گیا نا، اب کیا کریں گے، نماز بالکل بھی چھوڑ دیں گے اور ظہر کا وقت شروع ہوا تو ظہر کی نماز پڑھ لیں گے، یہ سوچ بھی غلط ہے۔ اور کچھ لوگ کیا سمجھتے، چلو وقت تو ہو گیا، اجالا ہو گیا، اب تو فجر کی نماز چھوٹ ہی گئی، اب اس کو ظہر سے ملا کے پڑھ لیں گے، فجر ظہر بول کے اس طرح بھی تاخیر کرتے، یہ بھی جائز نہیں۔ کسی بھی نماز کے چھوٹنے سے یا اس کا وقت چلے جانے، ختم ہو جانے سے آپ دوسرے نماز کا انتظار نہیں کریں گے، جب بھی آنکھ کھلی، جب بھی آپ کو ہوش آیا، چاہے وہ فجر کا ہو یا ظہر کا ہو، عصر کا ہو، وقت ہو گیا، آپ کی آنکھ کھلی تو جب اٹھے فوراً وضو بنا کے نماز پڑھ لینا، فوراً نماز پڑھ لینا، نہیں اب نماز کا ٹائم ہی چھو گیا نا، آپ دوسرے کام کر لیں گے، یا نہیں تو کل کی فجر کے ساتھ آج کی فجر ملا کے قضا کر لیں گے، یہ بھی غلط، ظہر کی نماز کے ساتھ ملا کے آج کی فجر پڑھ لیں گے، یہ بھی غلط ہے۔ جب بھی اٹھے، آپ صبح 8 بجے اٹھے، 9 بجے اٹھے، 10 بجے اٹھے، کیا کریں گے، پہلے فجر کی نماز پڑھ لیں گے، لیکن یہ عادت نہیں بننا، پھر یاد رکھو یہ عادت نہیں بننا کہ ڈیلی چلو اب بول دیے نا 8 بجے اٹھے تو بھی ہو جاتی نا نماز، بول کے روزانہ 8 بجے اٹھ کے فجر کی نماز پڑھتے بولے تو نماز بھی قبول نہیں ہوتی اور ہمارے اسلام کا بھی خطرہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ اب چلیے ایک اہم مسئلہ وتر کی نماز کا، وتر کی نماز کیسے پڑھیں گے، کتنی رکعت ہے، بہت سارے سوالات آتے، وتر کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز وتر ہر مسلمان پر لازم ہے، لہٰذا جو 3 پڑھنا چاہے 3 پڑھے، 1 پڑھنا چاہے 1 پڑھے، ابو داؤد کی روایت۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، ایک ایک کر کے رکھوں گا، یاد رکھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہم کو کیا معلوم ہوا، وتر کی نماز ضروری ہے، لازم ہے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی لوگ تو صرف عشاء کی 4 فرض پڑھ لے کے بھاگ جاتے ہیں، صرف 4 پڑھ لیتے، باقی وتر بھی نہیں پڑھتے، سنت بھی نہیں پڑھتے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ وتر کی نماز پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لازم ہے، یہ حق ہے، بولے تو دوسری حدیث، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے تمہیں ایک نماز زیادہ عطا کی، وہ ہے وتر، لہٰذا تم اسے نماز عشاء اور فجر کے کسی بھی وقت پڑھ لیا کرو، مسند احمد میں روایت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں روایت ہے، صبح ہونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو۔ پوری حدیثیں سن لو، اس کے بعد سمجھاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلوع فجر کے بعد صرف وہی شخص وتر پڑھ سکتا ہے جو سویا ہوا ہو، ورنہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ جان بوجھ کر طلوع فجر کے بعد ادا کرے۔ موطا امام مالک میں یہ روایت موجود ہے۔ تو کیا معلوم ہوا، فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان بھی وتر نہیں پڑھ سکتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نماز وتر کو رات کی نماز میں آخر میں پڑھا کرو، صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ اب اتنی حدیثوں سے کیا معلوم ہوا، وتر کی نماز جو ہے کب سے کب تک پڑھ سکتے، عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز سے پہلے تک پڑھ سکتے، مطلب فجر کی اذان سے پہلے، فجر کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے تک وتر پڑھ سکتے، کب سے، عشاء کی 4 فرض کے بعد سے لے کر، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ان حدیثوں سے جو مسئلہ معلوم ہوا وہ یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی رات کو وتر کی نماز نہیں پڑھا، یعنی عشاء کی نماز پڑھ لیا 4 فرض اور سو گیا، وتر کی نماز نہیں پڑھا، تو وہ فجر کی نماز کے بعد، یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ سکتا ہے۔ جیسے سنت بھی طلوع
آفتاب کے بعد پڑھ سکتا ہے، اسی طرح وطر کی نماز بھی طلوع آفتاب یعنی سورج کے طلوع ہونے کے بعد پڑھ سکتا ہے وطر کی نماز بھی۔ لیکن بہتر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، وطر کس وقت تم پڑھتے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں رات کے ابتدائی حصے میں پڑھتا ہوں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آخری حصے میں پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں سے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم نے مضبوطی کو پکڑا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم قوت کو پکڑا۔ ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو یقین ہو کہ رات کو بیدار ہوگا تو وہ آخری حصے میں پڑھے، کیونکہ آخری حصے میں فرشتے قرأت سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے وطر کی نماز کب پڑھنا؟ وطر کی نماز پڑھنے کا بہترین وقت یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں۔ اصل میں ہم کیا سمجھے، عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وطر پڑھ لینا یہ بھی عشاء کا حصہ ہوگا، یہ سمجھے۔ جیسا کہ میں پچھلے ہفتے بھی بتایا، ہمارے پاس نماز کے نام سے نماز کی کئی کتابیں مارکیٹ میں ملتی ہے، اس میں جو نماز کی رکعتیں لکھی گئی ہیں اس میں بہت ساری زیادہ رکعتیں لکھ دی گئی ہیں، زیادہ رکعتیں، یہ دو نفل، یہ دو نفل، یہ دو نفل، پھر اس میں وہ نماز کا یہ بھی حصہ ہے بلکہ اس طرح لکھ دیے۔ عشاء کی نماز کو بھی کیا لکھے؟ 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل، 3 رکعت وتر، پھر 2 رکعت نفل بول کے اس طرح نماز کی کتابوں میں لکھ دیے، حالانکہ بغیر دلیل کے۔ یہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہوتا وتر کی نماز، یہ نماز ہی الگ ہے۔ یہ پڑھنا کب ہے؟ آپ چاہے تو عشاء کی نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے۔ بہتر یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ رات کے آخری حصے میں۔ کب پڑھ سکتے؟ جس کو رات کے آخری حصے میں بیدار ہونے کا اندیشہ ہو، بیدار ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو وہ پہلے پڑھ لینا، اور بیدار ہونے کا اٹھنے کا اگر اندیشہ ہے تو وہ بعد میں پڑھ لینا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو تہجد پڑھنے کا ارادہ ہے، آپ روزانہ تہجد پڑھتے ہیں، یا پھر آپ یہ سوچ لیے کہ نہیں بھائی مجھے آج تو تہجد پڑھنا ہے، کبھی آپ کا ارادہ بنا، تو آپ کیا کریں گے؟ عشاء کی 4 رکعت پڑھ لیں گے، 2 رکعت سنت پڑھ لیں گے، بس آرام کر لیں گے۔ اس کے بعد رات کو آپ 12 بجے، 2 بجے، 3 بجے، آپ 4 بجے کبھی بھی اٹھے تو کیا کریں گے؟ تہجد پڑھیں گے۔ پہلے تہجد 8 رکعت پڑھنے کے بعد آخر میں وتر کی نماز پڑھیں گے۔ آخری میں وتر، رات کی آخری نماز وتر ہے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات کی آخری نماز۔ اب آپ کو اگر ارادہ نہیں ہے تہجد پڑھنے کا تو عشاء کے ساتھ 3 رکعت وتر پڑھ لو، آرام کر لو۔ رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ کدھر سے۔ نہیں تہجد پڑھنا ہے، اٹھنا ہے تو کیا کریں گے؟ صرف سنت پڑھ لینا، آرام کر لینا، رات کو تہجد پڑھنا، پھر آخر میں وتر پڑھ لینا ہے فجر سے پہلے پہلے۔ اگر کوئی سو گیا، نہیں اٹھ سکا، ارادہ تو کر لیے فجر کیا ہے فجر سے پہلے اٹھیں گے یا رات کو اٹھیں گے، تہجد پڑھیں گے، وتر پڑھ لیں گے، یہ ارادہ تو تھا، سو گئے، وتر بھی نہیں پڑھے اور تہجد بھی نہیں پڑھے، نیند لگ گئی، آنکھ نہیں کھلی، تہجد بھی چلے گئی اور وتر بھی چلے گی، فجر کے وقت اگر آنکھ کھلی تو کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، تہجد تو فرض نہیں ہے، وہ تو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وتر کی نماز کب پڑھیں گے؟ فجر کی نماز کے بعد، یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد وتر کی نماز پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، چلو، یہ تو وتر کی نماز پڑھنے کا وقت کب پڑھنا یہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ اب وتر کی رکعتیں کتنی ہیں، کتنے رکعت وتر پڑھنا یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ عشاء کی 2 سنت یا تہجد پڑھنے کے بعد آپ 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت یا 8 رکعت تہجد پڑھنے کے بعد وتر پڑھیں گے۔ وتر کتنی پڑھیں گے؟ وتر 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، وتر 3 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، وتر 5 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بھی پڑھ سکتے ہیں، 9 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو مشہور طریقہ ہے وہ 3۔ اب وتر پڑھنے کا طریقہ بھی میں سمجھاتا ہوں اور کئی حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا غور سے سننا وتر کا صحیح طریقہ کیسے پڑھنا، کب پڑھنا۔ دیکھو، 3 رکعت پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلے جو مشہور طریقہ ہے، عام طور پر ہم لوگ بھی 3 رکعت پڑھتے ہیں وتر کی، تو 3 رکعت وتر پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ 3 رکعت وتر پڑھنے کے بھی 2 طریقے ہیں۔ کیسے؟ ایک سلام سے، ایک قاعدے سے 3 رکعت، 2 سلام 2 قاعدوں کے ساتھ 3 رکعت۔
کیسا؟ اب یہ سلام کیا ہے، قاعدہ کیا ہے؟ دیکھو، وطر پڑھنے کا آپ کا ارادہ ہے، 3 رکعت پڑھنے کا ارادہ ہے، تو کیا کرے؟ اللہ اکبر نیت باندھ لیے، پھر اس کے بعد عام طور پر جیسا نماز پڑھ رہے ثنا پڑھے، اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھے، بسم اللہ پڑھے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھے، اس کے بعد ضمی سورہ کوئی بھی ایک سورت ملا لیے، علم ترا کو سا بھی ایک پڑھ لیے، پھر اس کے بعد 1 رکعت کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اتنی قرات کرنے کے بعد آپ رکوع کریں، پھر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد 2 سجدے کر لیے، سجدے سے سر اٹھانے کے بعد پھر ٹھہر گئے، ڈائریکٹ ٹھہر کے پھر بسم اللہ پڑھے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے، پھر دوسری سورت ملائے، پھر اس کے بعد رکوع کرے، پھر 2 سجدے کرے، کتنی؟ 2 رکعتیں کمپلیٹ ہو گئی۔ اب کیا کریں گے؟ پھر اتحیات میں بیٹھنا تھا لیکن نہیں بیٹھے، پھر کھڑے ہو گئے، پھر بسم اللہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، پھر آپ کیا ہے سورہ اخلاص پڑھے، پھر اس کے بعد قنوت وطر کی بھی میں آخری میں آپ لوگوں کے سامنے مسائل رکھوں گا، جیسا کہ قنوت وطر کی جو دعا ہے نا، اللہم انا نستعینک بول کے پڑھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور قنوت وطر جو اللہم انا نستعینک ہے، یا پھر اس کے علاوہ اللہم اہدنی ہے، کون سی بھی ایک دعا یہ بھی پڑھ لیے، پڑھ لے کے کیا کرے؟ پھر رکوع کرے عام نمازوں کی طرح، پھر 2 سجدے کرے، اب آخر میں اتحیات میں بیٹھے، اتحیات میں بیٹھ کے عام طور پر جیسے پڑھتے اتحیات، اللہم صلی علی اللہم بارک علی اللہم انی ظلمت پڑھ کے سلام پھیر دیے۔ یہ 3 رکعت پڑھنے کا ایک طریقہ جو صحیح ہے، یعنی 3 رکعت ایک کے بعد ایک پڑھے، بیچ میں اتحیات میں نہیں بیٹھے، ایک ہی اتحیات، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا معلوم ہوا؟ ایک سلام اور ایک قاعدہ، ٹھیک ہے؟ اب دیکھو دوسرا طریقہ کیا ہے، 2 سلام سے پڑھیں گے، کیسے؟ پہلے اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھیں گے، جیسے عام طور پر عام نمازیں پڑھتے ہیں اسی طرح اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، پھر اس کے ساتھ دوسرا سورہ ملائے بسم اللہ کے بعد، پھر اس کے بعد رکوع کرے، 2 سجدے کرے، ٹھہر گئے دوسری رکعت کے لیے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے، پھر بسم اللہ دوسری سورت ملائے، پھر رکوع کرے، پھر 2 سجدے کرے، اس کے بعد اتحیات میں بیٹھ گئے، اتحیات میں اتحیات اللہم صلی علی اللہم بارک علی اللہم انی ظلمت پڑھ لیے، سلام پھیر دیے، کتنی رکعتیں؟ 2 رکعت کمپلیٹ۔ اب یہ 2 رکعتیں کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر ٹھہرے، پھر اللہ اکبر بول کے نیت باندھے، اب ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، دوسری سورت ملا کے قل هو اللہ، یعنی دوسری سورت میں قل هو اللہ بہتر ہے، قل هو اللہ پڑھ کے پھر دعائے قنوت جو ہے وہ دعا پڑھ کے اب رکوع کرے، پھر 2 سجدے کرے، اتحیات میں بیٹھ کے اتحیات اللہم صلی علی اللہم بارک علی اللہم انی ظلمت پڑھ کے سلام پھیر دیا، یعنی 1 رکعت الگ سے پڑھے اس میں، ٹھیک ہے؟ تو 2 طریقے، ایک طریقے میں 3 رکعتیں ایک ساتھ پڑھنا ہے، دوسرے طریقے میں 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے پھر ٹھہر کے 1 رکعت الگ سے پڑھ کے سلام پھیرنا۔ 2 سلام کے ساتھ بھی آپ وطر کی نماز پڑھ سکتے، 1 سلام سے بھی وطر کی نماز پڑھ سکتے۔ یہ آپ کے سامنے ابھی کلیئر ہو گیا مسئلہ، 3 رکعت وطر پڑھنے کا طریقہ کیسا۔ لیکن عام طور پر ہمارے پاس جو 3 رکعت پڑھتے نا وطر، کیسا پڑھتے؟ مغرب کی نماز کی طرح پڑھتے ہیں، ہے نا؟ مغرب کی نماز کی طرح 2 رکعت پڑھے، اتحیات میں بیٹھے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے ٹھہر گئے، پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے وہ قل هو اللہ یا پھر اللہ اکبر بول کے بیچ میں ایک بار ہاتھ اٹھا کے اللہم انا نستعینک کا پڑھ لے کے پھر اس کے بعد رکوع سجدہ کر لے کے، اس طرح جو نماز پڑھتے مغرب کی نماز کی طرح، یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اس طرح وطر کی نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ چلو اب وطر کے 3 رکعت پڑھنے کا طریقہ تو ہم کو سمجھ میں آ گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کیسا کیسا پڑھتے تھے وطر کی نماز، یہ بھی سن لو۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعت پڑھتے، 1 رکعت وطر ہوتی، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پڑھتے، سلام پھیرتے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر رات کو 11 رکعت پڑھتے تھے، 11 رکعت۔ اب وہ 11 رکعت کیا تھی؟ تہجد کی نماز تھی، وہی تہجد کی نماز جس کو رمضان میں ہم کیا بولتے ہیں؟ تراویح بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ اب یہ 11 رکعت کیسے؟ دیکھو 8 رکعت تہجد کی نماز، اب 11 میں 8 گئے تو بچے کتنے؟ 3 رکعت وطر کی نماز۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ 8 رکعت تہجد کیسے پڑھے؟ 2 کر کے پڑھے، رات کو اٹھے 2 رکعت، ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرے، ایسے 8 رکعت پڑھ لیے، پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھے وطر کی، سلام پھیر دیے، پھر 1 رکعت پڑھے، سلام پھیر دیے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے رات کو۔ چلو یہ ایک طریقہ ہو گیا۔
اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعت پڑھتے، ان میں 5 رکعت کے ساتھ آپ وتر پڑھتے، آخری رکعت میں تہجد کے لیے بیٹھ جاتے۔ صحیح مسلم کی روایت۔ دیکھو ایک حدیث میں 11 رکعت آیا، اب دوسری حدیث میں کتنی رکعت؟ 13 رکعت۔ اب یہ 13 رکعتوں میں تہجد کتنی؟ تہجد 8 ہے، 8 چلے گئے تو 13 میں سے اور کتنے بچے؟ 5 بچے، تو 5 رکعت وتر پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو پہلے جو بولا میں 1 رکعت بھی وتر پڑھ سکتے، 3 بھی پڑھ سکتے، 5 بھی پڑھ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی 5 رکعت بھی وتر پڑھتے۔ اور 5 رکعت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ 5 رکعت پڑھنے کا بھی وہی طریقہ ہے جیسا کہ میں نے 3 رکعت کا جو طریقہ بتایا، ایک سلام سے 5 رکعت۔ آپ 1 رکعت پڑھے اٹھے، دوسری رکعت پڑھے اٹھے، اتحیات میں بیٹھنا نہیں ہے، تیسری رکعت پڑھے اٹھے، چوتھی رکعت پڑھے اٹھے، اتحیات میں بیٹھنا نہیں ہے، 5 رکعت بھی پڑھے اٹھے، آخر میں جب اتحیات میں بیٹھے تو 5 رکعتیں ہونے کے بعد سلام پھیر دیے۔ یہ 5 رکعت وتر پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعت پڑھتے، 8ویں رکعت میں آخری میں تشہد کے لیے بیٹھتے، پھر 1 رکعت وتر پڑھتے۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ تو دیکھو 1 رکعت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھتے تھے، اور پھر اسی طرح 7 رکعت بھی پڑھتے تھے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور 3 رکعت ایک ہی تشہد کے ساتھ بھی پڑھتے تھے، ابو داؤد میں روایت موجود ہے۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو شخص 3 رکعت وتر پڑھے بہتر یہی ہے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے، 1 رکعت الگ سے پڑھ لے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ باقی یہ جتنے بھی طریقے بتائے یہ سب بھی سنت ہے، آپ کیسے بھی پڑھ سکتے، کبھی 1 رکعت پڑھے، کبھی 3 پڑھے، کبھی 5 پڑھے، آپ کی مرضی، جیسے چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ اب دعائے قنوت کا مسئلہ، دعائے قنوت وتر میں جو دعا پڑھتے ہیں، ہم دعائے قنوت کے نام سے مشہور ہے، وہ دعائے قنوت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ اب ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، نماز وتر میں جو دعائے قنوت پڑھنا ہے یہ مشروع ہے۔ اس میں سے ابو داؤد میں جو روایت ہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یہ دعا ہے، اور ترمذی میں بھی یہ دعا موجود ہے۔ اسی طرح اللہم انا نستعینک و نستغفرک، یہ عام طور پر ہر مسلمان یاد کرتا ہے، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں بھی جائز ہے، لیکن زیادہ بہتر اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یہ کیا ہے، بہتر ہے۔ تو فجر کی قنوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انا نستعینک پڑھا تھا، یہ علماء کا قول ہے۔ اگر دعا نہیں بھی آتی تو بھی وتر پڑھنا چاہیے، چہرے پہ ہاتھ پھیرنا یہ غلط ہے۔ رکوع سے پہلے بھی پڑھ سکتے، رکوع کے بعد بھی پڑھ سکتے، اس میں اختلاف ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے، دونوں کے پاس بھی صحیح دلائل موجود ہے۔ دیکھو اب حدیثیں بعد میں سناتا ہوں، پہلے دعائے قنوت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، سمجھو۔ دعائے قنوت وتر کی آپ 1 رکعت پڑھ رہے تو بھی، 3 رکعت پڑھ رہے تو بھی، 5 پڑھ رہے تو بھی، 7 پڑھ رہے، 9 پڑھ رہے، کتنے بھی رکعتیں پڑھ رہے تو آخری رکعت میں آپ کو دعائے قنوت پڑھنا ہے۔ آخری رکعت میں، وتر کی آخری رکعت میں، وتر کی آخری رکعت میں کیسے پڑھیں گے؟ جیسے آخری رکعت کے لیے ٹھہرے، سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھے، پھر اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنا ہے۔ ایک ساتھ سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ اخلاص، اس کے بعد دعائے قنوت۔ اب دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھا بھی سکتے، بغیر ہاتھ اٹھائے کے ایسے بھی دعائے قنوت پڑھ سکتے، یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح دعائے قنوت ایک ساتھ، یعنی سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کے ساتھ بھی پڑھ سکتے، یا نہیں تو صرف سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ کے رکوع کر لینا، اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کے دعائے قنوت پڑھ سکتے، یا رکوع سے سر اٹھانے کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعائے قنوت پڑھ سکتے۔ یعنی دعائے قنوت رکوع سے پہلے بھی پڑھ سکتے، رکوع کے بعد بھی پڑھ سکتے، اور دعائے قنوت میں یہ 2 دعائیں بھی پڑھ سکتے، دونوں میں سے کوئی ایک یاد ہے تو بھی پڑھ سکتے، ایک بھی یاد نہیں ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، وتر تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ کئی لوگ تو ہمارے دعا نہیں آتی نا اس لیے وتر بھی ہم لوگ نہیں پڑھتے، غلط ہے۔ نہیں، آپ کو دعائے قنوت نہیں آتی، اللہم انا نستعینک کا پڑھنے نہیں آتا تو بھی آپ وتر کی 3 رکعت یا 1 رکعت یا 5 رکعت پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب دیکھیے
عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد پڑھی جائے کیونکہ یہ دونوں بھی ثابت ہے، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وطر میں دعائے قنوت پڑھنا جائز ہے، لازم نہیں ہے، کیونکہ صحابہ میں سے بعض نے قنوت پڑھی ہی نہیں، بعض نے رمضان کے آخری دنوں میں پڑھی اور بعض نے پورا سال پڑھی، اور یہ دعائے قنوت بھی لازم نہیں ہے، پڑھ بھی سکتے نہیں بھی پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ صحابہ میں سے کئی صحابہ پڑھے بھی تھے، کئی صحابہ نہیں بھی پڑھے تھے۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قنوت وطر کے بارے میں پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے پہلے پڑھا تھا، یہ جواب ملا۔ اور رکوع کے بعد تو بنی سلیم کے بعض قبائل کے خلاف 1 مہینے تک بد دعا کی تھی، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد پڑھے تھے، صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ اور وطر میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی روایت ابو داؤد میں موجود ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی مشرک قوم کو بد دعا دینا ہوتا تو اس وقت فجر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائے قنوت پڑھتے تھے۔ دعائے قنوت کیا ہے؟ یہ ایک دعا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نماز کے آخری رکعت میں پڑھی جاتی ہے، تو فجر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائے قنوت پڑھتے تھے، ان کے لیے بد دعا کرے تھے 1 مرتبہ، 1 مہینے تک ایک قوم کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ قبائل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرے، فجر میں اس وقت پڑھے تھے۔ اب اس میں ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ وہ انہیں خالی لوٹا دے، ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع کے بعد قنوت پڑھتے تھے، ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے دعا مانگتے تھے، بیہقی میں یہ روایت موجود ہے۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دن فجر میں ہاتھ اٹھا کر قاتلوں کے خلاف بد دعا کرتے ہوئے میں نے دیکھا، بیہقی میں روایت ہے، یعنی ہاتھ اٹھا کے بھی دعائے قنوت کر سکتے، بغیر ہاتھ اٹھائے کے بھی دعائے قنوت پڑھ سکتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں 2 وطر نہیں پڑھے، کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 وطر نہیں پڑھے، یعنی 2 مرتبہ وطر نہیں پڑھے۔ اور وطر کے بعد بھی 2 رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی پڑھتے تھے، صحیح مسلم کی روایت۔ مطلب یہ ہے اگر کبھی آپ وطر پڑھ لیے، یہاں سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا، وطر بھی پڑھ لیے، رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اچانک آنکھ کھل گئی، اب نیند نہیں آ رہی، دل میں ارادہ ہوا تہجد پڑھنے کا دل کر رہا، تو کیا کرنا؟ کم از کم 2 رکعت تو تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ وطر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر تہجد پڑھنا ہے تو کم از کم 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں تہجد کی نماز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر سے سلام پھیرنے کے بعد سبحان الملک القدوس 3 مرتبہ پڑھتے تھے، نسائی میں روایت موجود ہے وطر کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نیند کی بنا پر یا بھول کر وطر نہ پڑھے تو وہ صبح اٹھ کر یا جب اسے یاد آئے تب وہ پڑھ لے، ابو داؤد میں روایت موجود ہے۔ وطر کی نماز جب یاد آئے تب رات کو اٹھنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ چلو اب یہ وطر کے اتنے مسائل، وطر کی نماز کیسے پڑھنا، کب پڑھنا، کون سا وقت ہے، کون سا طریقہ ہے، کتنی رکعتیں ہیں، یہ تمام چیزیں ہم لوگوں کو سمجھ میں آ گئی۔ تو بہرحال اب ہم لوگ دیکھیں گے صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح کو لے کر بھی بہت سارے سوالات آتے ہیں، لوگ اس نماز کو لے کے کنفیوز رہتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کے بہت زیادہ غلط فضائل بھی بتا کے لوگوں کو اسی نماز کے پیچھے لگا دیے ہیں۔ تو بہرحال اصل میں اس نماز کے تعلق سے حدیث میں کیا آیا، دیکھیے صلاۃ التسبیح۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ میں آپ کو کوئی تحفہ پیش کروں، جب آپ یہ عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، کیا تحفہ پیش کروں؟ اس کے بعد بولے اگر تم وہ عمل کرو جو میں ابھی بتانے والا ہوں اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے وہ کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے آپ 4 رکعت نفل ادا کریں۔ اب صلاۃ التسبیح کا طریقہ، ٹھیک ہے، آپ 4 رکعت نماز نفل ادا کرے، کیسے؟ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسرا سورہ پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
سورہ فاتحہ اور دوسری سورت کے بعد 15 مرتبہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد رکوع کرنا اور رکوع کے تسبیح کے بعد رکوع میں ہی 10 مرتبہ پھر یہی سبحان اللہ والحمد للہ پڑھنا ہے. پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر جب سجدے میں جائیں گے تو سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ یہ پڑھنا ہے 10 مرتبہ. پھر سجدے سے سر اٹھانے کے بعد جب بیٹھتے نا 2 سجدوں کے درمیان تو اس وقت بھی رب اغفر لی کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا. پھر دوسرے سجدے کے لیے جاتے تو دوسرے سجدے میں تسبیح جو پڑھتے اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ. پھر رکوع کے دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد دوسری رکعت کے لیے ٹھہرنے سے پہلے جب بیٹھتے نا جس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں اس وقت بھی 10 پڑھنا. اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ 75 مرتبہ ہوگا ایک رکعت میں. اس طرح پڑھنے سے ایک رکعت میں 75 مرتبہ آپ یہ دعا پڑھیں. تو اب اس طرح یہ نماز پڑھنا ہے، ایک رکعت میں 75 مرتبہ اور 2 رکعت میں 150 اور 4 رکعت میں 300، مکمل 300 مرتبہ یہ دعا پڑھنا ہے 4 رکعت میں. 4 رکعت ایک سلام سے پڑھیں گے اور 4 رکعت میں یہ 300 مرتبہ دعا پڑھنے کو ہوگا. اگر اس طرح تم نماز پڑھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر طاقت رکھتے ہو تو روزانہ 1 مرتبہ یہ نماز پڑھو، اور نہیں طاقت رکھتے تو کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھو، وہ بھی طاقت نہیں رکھتے تو ہر مہینہ 1 مرتبہ پڑھو، وہ بھی طاقت نہیں رکھتے تو ہر سال 1 مرتبہ پڑھو، اگر وہ بھی طاقت نہیں رکھتے تو زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ یہ نماز پڑھو. یہ حدیث ابو داؤد میں اور ترمذی میں روایت موجود ہے، لیکن اس حدیث کے تعلق سے علماء میں اختلاف ہے کہ یہ صحیح سند سے نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی حدیثیں صلاۃ التسبیح کی ہیں کچھ علماء کہتے ہیں کہ ایک بھی صحیح سند سے نہیں ہے، لیکن تمام حدیثوں کو ملا کر کچھ علماء اس کو پڑھنے کے لیے یعنی کہتے ہیں کہ اگر جس کو اطمینان ہو کہ بھائی یہ نماز ٹھیک ہے میں پڑھ لوں گا تو اس کے لیے جائز ہے پڑھ لے. ٹھیک ہے، اتنی ساری حدیثیں آئی ہیں اس نماز کے تعلق سے، لیکن میں پڑھنا چاہتا ہوں. اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو صلاۃ التسبیح کبھی زندگی میں 1 مرتبہ پڑھ لو، جائز ہے، گناہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہتا، کبھی بھی صلاۃ التسبیح اپنی زندگی میں نہیں پڑھا، اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں. تو صلاۃ التسبیح کی نماز جو عام طور پر ہمارے پاس اس کے فضائل بیان کرتے ہوئے وہ شب معراج کو، شب برات کو اور رمضان میں بہت سارے لوگ اس کو پڑھنا بول کے کئی لوگ تو اس کو جماعت کے ساتھ پڑھاتے ہیں، کئی لوگ تو بار بار پڑھتے ہیں، ہر دن پڑھتے ہیں. لیکن اس طرح پڑھنا بہتر نہیں ہے، کیونکہ علماء میں اس حدیث کو لے کر اختلاف ہے. نہیں بھی پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، اگر پڑھنا بھی چاہتے ہیں تو کبھی پڑھ لو، کوئی اس میں بھی گناہ نہیں. چلو، صلاۃ التسبیح کا مسئلہ بھی معلوم ہو گیا. اب کیا کریں گے؟ نماز اشراق. اب اس نماز کو لے کر بھی بہت سارے سوالات آتے ہیں، اس مسئلے کو بھی سمجھنے کی ہم لوگوں کو ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ اس نماز کے مختلف اوصاف کی وجہ سے اس کے مختلف نام ہے. نماز اشراق کے الگ الگ نام ہیں، پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. کیا کیا نام ہے؟ اسی نماز کو نماز اشراق بھی کہا جاتا، اسی نماز کو صلاۃ الضحیٰ بھی کہا جاتا، اسی نماز کو اوابین بھی کہا جاتا. اب اوابین کی نماز کیسا پڑھنا مول صاحب؟ سوال. اشراق کی نماز کیسا پڑھنا؟ اس کا الگ سے سوال. ضحیٰ کی نماز کیسے پڑھنا؟ اس کا الگ. یہ کوئی الگ الگ نمازیں نہیں ہیں، تھوڑا سا وقت بدلنے کی وجہ سے اسی نماز کے ایک ہی نماز کے الگ الگ نام ہے. کیسے؟ اب میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں تفصیل سے. وہ کیا ہے؟ اشراق اسی نماز کو کب کہا جاتا ہے؟ جب سورج طلوع ہوتا ہے. سورج طلوع ہونے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت کو اشراق کہا جاتا ہے. یعنی فجر کی نماز آپ پڑھیں، فجر کی نماز کا وقت جیسے ہی ختم ہوا فوراً کون سا وقت شروع ہوتا؟ مکروہ وقت بولا.
مکرو وقت. اور مکرو وقت کا بھی یہ بھی یاد رکھ لو آپ ہمیشہ کے لیے، مکرو وقت دن میں 3 وقتوں پر ہوتا ہے. کب؟ ایک تو فجر کی نماز کا وقت ختم ہوا تو 15-20 منٹ مکرو وقت، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے. دوسرا، ظہر کی اذان سے پہلے کا مطلب ظہر کی اذان ہر مسجد میں ہر علاقے میں ایک وقت پہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کو بھی گوگل میں یا نہیں تو صحیح کیلنڈر جہاں پر ہوتا وہاں پر چیک کر لینا. ظہر کی نماز کا جو وقت شروع ہونے والا ہے اس سے 15 یا 20 منٹ پہلے، یہ بھی مکروہ وقت، اب بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے. اور تیسرا، مغرب کی اذان سے پہلے، یعنی مغرب کی نماز کا وقت شروع ہونے سے 15-20 منٹ پہلے مکروہ وقت رہتا. دن میں 3 اوقات مکروہ وقت کے. اب کوئی نماز نہیں ہوگی اگر آپ پڑھیں گے تو فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد، ظہر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے، مغرب کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے 15 یا 20 منٹ تک مکروہ وقت رہتا. تو اب اشراق کی نماز کا وقت کب شروع ہو رہا؟ فجر کی نماز کا وقت ختم ہوا تو فوراً مکروہ وقت شروع ہوا 20 منٹ. تو اب وہ 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ چھوڑ دو، اب اشراق کی نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے. یہ اشراق کی نماز کا وقت ہے. ٹھیک ہے، اب اشراق کی نماز پڑھ سکتے. اب صلاۃ الضحیٰ کب ہوتا؟ صلاۃ الضحیٰ کب پڑھتے؟ روشنی ہو جانے کی وجہ سے. یعنی اب یہ جو مکروہ وقت ختم ہونے کے بعد اشراق کا جو وقت ہوتا وہ بہت زیادہ روشنی نہیں آتی اس وقت، سورج کی روشنی بہت زیادہ نہیں چھا جاتی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ پتہ نہیں، جب بھی اب روشنی بالکل چھا جاتی ہر طرف، سورج پوری طرح سے نکلتا، تو جب اس وقت کو بولتے، اس وقت اگر یہی نماز آپ پڑھیں گے تو اس کو صلاۃ الضحیٰ بولتے ہیں، اسی نماز کو صلاۃ الضحیٰ بولتے ہیں. اب صلاۃ الضحیٰ سمجھ میں آ گیا. تو اوابین کی نماز کب پڑھتے؟ اوابین کس کو بولتے؟ اوابین وہ وقت ہے جب اونٹوں کے بچے کے پاؤں جلنے لگ جائے. مطلب اب جیسے ہی صلاۃ الضحیٰ، ضحیٰ کا وقت ختم ہو گیا، دھوپ اور زیادہ تیز ہو جاتی. یعنی ظہر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے جو مکروہ وقت ہے، مکروہ وقت سے بھی اور تھوڑا پہلے، جبکہ گرمی تیز ہوتی، اونٹ کے بچوں کو نیچے گرمی جب لگنے لگتی، وہ وقت ہے سمجھو. تو اب یہ 3 نمازیں بھی صرف وقت بدلنے سے نام بدلا، لیکن یہ سب ایک ہی وقت میں آپ پڑھ سکتے. کون سی ایک ہی وقت میں؟ فجر کے بعد کے مکروہ وقت کے ختم ہونے سے لے کر ظہر سے پہلے کے مکروہ وقت کے شروع ہونے سے پہلے جو درمیانی وقت ہے، اس میں آپ اگر پڑھیں گے ایک ہی نماز، اگر وہ اشراق کے وقت میں پڑھے رہے تو اشراق ہو جاتا، اس کے بعد پڑھے تو ضحیٰ ہو جاتا، اس کے تھوڑی دیر بعد پڑھے تو اوابین ہو جاتا. ایک ہی نماز ہے یہ بس. اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا مجھے تاکیدی حکم دیا ہے جنہیں میں مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا. وہ یہ ہے، ہر مہینے کے 3 روزے اور چاشت کی 2 رکعت، پھر نماز وتر سونے سے پہلے میں پڑھوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تاکیدی حکم دیے تھے، اے ابو ہریرہ یہ اعمال کبھی بھی نہیں چھوڑنا. وہ اعمال کون کون سے ہیں؟ پہلی چیز، ہر مہینے کے 3 روزے، ہر مہینے 3 دن روزے. کون سے؟ نفل روزوں میں میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات بھی بیان کر دیا تھا. وہ روزے کون سے؟ ہر مہینے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 روزے رکھتے تھے، وہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 13، 14 اور 15 تاریخ کے یہ 3 روزے، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ چاشت کی، یہی یہ جو اشراق کی نماز ہے یہی وقت، ٹھیک ہے نا. تو اس کی 2 رکعت پڑھنا ہے. اور اسی طرح کیا ہے، نماز وتر سونے سے پہلے، صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے، یعنی تم وتر کی نماز بھی نہیں چھوڑنا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں یہ اعمال کبھی بھی نہیں چھوڑتا تھا، یعنی میں ہر مہینے 3 روزے بھی رکھتا تھا اور چاشت کی نماز بھی پڑھتا تھا
اور کیا ہے پڑھتا رہوں گا، میں چھوڑوں گا نہیں، اور وتر کی نماز بھی میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اچھا، اس کی فضیلت میں ایک اور حدیث آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ہر جوڑے پر ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے، بس ہر سبحان اللہ صدقہ ہے، ہر الحمدللہ صدقہ ہے، اور لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے، اور برائیوں سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے، اور ان سب سے چاشت کی 2 رکعتیں کافی ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے، انسان کے ہر جوڑے پر ہر دن ہم سب کو صدقہ دینا ضروری ہے، ہمارے جسم کے ہر جوڑے پر صدقہ دینا ضروری ہے۔ بولے اب وہ صدقہ کیا ہے؟ وہ صدقہ پیسوں کا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں جو بتائے صدقہ دینا ہے کیسے، سبحان اللہ پڑھے تو وہ صدقہ ہے، الحمدللہ پڑھو صدقہ ہے، اللہ اکبر پڑھو صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھو صدقہ ہے۔ اس لیے دن میں ہم لوگ یہ اذکار بھی پڑھتے رہنا، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہو، ہمیشہ ہر دن سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر یہ پڑھتے رہنا، یہ صدقہ۔ پھر اسی طرح صدقہ یہ بھی ہے کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، روزانہ کہیں پر بھی کوئی غلطی دیکھے ان کو اس غلطی سے روکنے کی کوشش کرنا، کسی کو اچھی باتوں کا حکم دینا، نیکی کی طرف بلانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور یہ تمام چیزوں سے یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے سے بھی بہتر چیز کیا میں آپ لوگوں کو بتاؤں؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب سے بہتر چاش کی 2 رکعتیں ہیں۔ صحیح مسلم میں روایت ہے۔ تو اگر ہم لوگ یہ 2 رکعتیں پڑھ لیں گے تو پھر یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی کافی ہو جاتا، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال اب ایک اور حدیث ابو داؤد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، یہ حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم تم دن کے اول حصے میں 4 رکعت مت چھوڑو، میں دن کے آخری حصے میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا۔ ابو داؤد میں روایت موجود ہے، یعنی دن کے اول وقت میں، کون سا اول وقت؟ یہی اشراق کا، چاشت کا، اوابین کا جو اول وقت ہے، تو اس میں اگر تم 4 رکعتیں پڑھ لو، میں شام کے آخری حصے میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا، یعنی دن بھر کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی اور طلوع آفتاب تک اسی جگہ بیٹھا رہا، اللہ کا ذکر کیا، پھر 2 رکعت پڑھی تو اس کے لیے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ ترمذی میں روایت موجود ہے۔ یہ تو اور زیادہ فضیلت ہے، یہی اشراق کی نماز پڑھنے کی فضیلت ہے۔ کیا ہے؟ فجر کی نماز پڑھے جماعت کے ساتھ، اب اس کے بعد وہیں پر بیٹھ گئے، مطلب اسی مسجد میں بیٹھے، گھر کو نہیں گئے، نماز کا وقت ہو گیا، اس کے بعد مکروہ وقت ہوتا، مکروہ وقت بھی ختم ہو گیا، اسی جگہ پر بیٹھے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، وہ ایک 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ بیٹھے مسجد میں، آدھا گھنٹہ ختم ہوتے اشراق کا وقت شروع ہوا، تو اشراق کا وقت شروع ہوتے ہی 2 رکعت پڑھ کے اگر کوئی گھر کو آ گیا تو اس کے لیے 1 حج اور 1 عمرہ کرنے کے برابر ثواب، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اتنی زیادہ فضیلت ہے اشراق کی نماز پڑھنے کی، ٹھیک ہے۔ وقت جیسا کہ میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا کہ اوابین کی نماز اس وقت پڑھی جائے جب دھوپ سخت گرم ہو جائے، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، سورج طلوع ہونے سے لے کر زوال کا ممنوع وقت شروع ہونے تک، ٹھیک ہے۔ اب رکعتیں کتنی ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاشت کی 4 رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 4 رکعت پڑھتے تھے، یعنی اب یہ جو اشراق کی یا چاشت کی یا اوابین کی جو نماز ہم بولتے تو یہ 4 رکعت ہے، ٹھیک ہے، 4 رکعت، کبھی زیادہ بھی پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور کم از کم 2 ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، بلکہ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے، طبرانی میں بھی موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 4 بھی پڑھے، کبھی 6 بھی پڑھے، کبھی 8 بھی پڑھے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اگر کوئی اشراق کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، چاشت کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، 2 پڑھ لیے تو بھی کافی ہے،
4 پڑھ لیے تو بھی ٹھیک ہے، 6 پڑھ لیے تو بھی ٹھیک ہے، 8 پڑھ لیے تو بھی ٹھیک ہے، تو آپ 2 4 6 پڑھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی، ٹھیک ہے۔ اب چلو ایک اور نماز جسے تحیۃ الوضو اور دوسری ہے تحیۃ المسجد، یہ 2 نمازوں کے تعلق سے انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھ کے آج کی ٹاپک یہیں پر روک دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے بلال، میں جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سن رہا تھا، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو بتاؤ۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات گئے تھے نا آسمانوں پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سیر کر رہے تھے، جنت کو دیکھ رہے تھے، اس وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا میں چلنے کی آواز، ان کے قدموں کی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں سنائی دے رہی تھی۔ تو واپس آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے، اے بلال، ایسا کون سا عمل کرتے تم، اتنی زیادہ فضیلت والا، نیکی والا، یہ کون سا عمل ہے؟ تم دنیا میں چل رہے لیکن میرے کو جنت میں تمہاری آواز سنائی دے رہی تھی، وہ کون سا عمل ہے؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن مجھے جو امید والا عمل لگتا ہے، جو کہ میں ہمیشہ کرتا ہوں، وہ عمل یہ ہے، میں جب بھی وضو بناتا ہوں، وضو بنانے کے بعد میں ضرور میری طاقت کے مطابق نفل نمازیں پڑھتا ہوں۔ ایک تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ وضو بنا کے رکھتے تھے، ہمیشہ وضو سے رہتے، کئی صحابہ تھے ہمیشہ وضو ٹوٹ گیا فوراً وضو بنا لی، اور وضو بنانے کے بعد فوراً نفل نماز، اس کو تحیۃ الوضو بولتے ہیں، وضو بنانے کے بعد پڑھنے کی نماز۔ آپ گھر میں ہیں، آپ مسجد میں ہیں، کہیں پر بھی گئے، کبھی بھی دن میں کتنی مرتبہ بھی آپ وضو بنائیں، وضو بنانے کے بعد 2 رکعت پڑھے، 4 رکعت پڑھے، آپ کی مرضی، 6 رکعت پڑھے، 8 رکعت پڑھے، آپ کی مرضی، اسے تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے۔ تو یہ نماز پڑھنے سے کیا ہے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں سنائی دی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری حدیث یہ بھی صحیح مسلم میں ہے، جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے پھر مکمل توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ دیکھو، چھوٹا سا عمل لیکن جنت کی گارنٹی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں واضح کر دیا، مسلمان اچھی طرح وضو کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھ لیا، 2 رکعت کم از کم۔ گھر میں آپ، گھر میں بھی آپ نماز کے لیے تو وضو بناتے، یعنی فجر کے لیے، ظہر کے لیے، عصر کے لیے، کبھی بھی آپ وضو بناتے، تو کیا کریں گے؟ آپ کو فرض نماز پڑھنا ہے، مثال کے طور پر آپ کو عصر کی نماز پڑھنا ہے، آپ کو مغرب کی نماز پڑھنا ہے، آپ کو عشاء کی نماز پڑھنا ہے، وضو بنا لی، وضو بنا کے وہ جو عشاء کی 4 رکعت پڑھنا ہے، لیکن 4 رکعت پڑھنے سے پہلے اگر 2 رکعت پڑھ لیے اس نیت سے کہ یہ تحیۃ الوضو ہے، یعنی وضو بنانے کے بعد کے 2 رکعت اگر پہلے پڑھ لیے، اس کے بعد اگر 4 رکعت فرض پڑھ لیے، مغرب کی 3 رکعت فرض ہے، لیکن مغرب کے لیے آپ وضو بنائیں، کیا کرے؟ ٹھیک ہے بھائی، مغرب کی 3 رکعت فرض پڑھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتے ہیں۔ عصر کی 4 رکعت فرض ہے، چلو عصر کی 4 رکعت فرض پڑھنے سے پہلے 2 رکعت ہم تحیۃ الوضو پڑھ لیتے ہیں۔ اس طرح اگر جب کبھی بھی وضو بنانے کے بعد تحیۃ الوضو اگر آپ پڑھیں گے تو اس نماز کے بدلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ چلو، یہ ہے تحیۃ الوضو۔ اب تحیۃ المسجد کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم میں سے کوئی شخص جب بھی مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نہ پڑھے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی سن لو، ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے نماز پڑھی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو 2 رکعت پڑھو، 2 رکعت پڑھ کے بیٹھو۔ صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ اب یہ 2 حدیثوں سے بھی کیا معلوم ہوا؟ کوئی بھی آدمی جب کبھی بھی مسجد میں جائے 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے، 2 رکعت پڑھنا ہے۔ خواتین بھی مسجد میں جب بھی جاتی ہیں یا مرد حضرات جب بھی مسجد میں جاتے ہیں، چاہے آپ قرآن پڑھنے کی نیت سے گئے، نماز پڑھنے کی نیت سے گئے، نماز سے بہت پہلے جا کے بیٹھ گئے، ذکر کرنے کے لیے گئے، کبھی بھی گئے، مسجد میں گئے تو پہلے نماز 2 رکعت پڑھنا، اس کے بعد بیٹھنا۔ ہمارے پاس الٹا ہوتا، اکثر مرد کیا کرتے، اکثر مساجد میں پہلے بیٹھ جاتے،
بعد میں اٹھتے. کچھ لوگوں کو تو دیکھا گیا کہ پہلے جا کے بیٹھ جاتے، بیٹھنے کا ان کا کوئی مقصد ہی نہیں رہتا، بس ان کو سکھا دیا گیا کہ نہیں پہلے جا کے بیٹھنا، خالی ذرہ بیٹھے کہ نہیں کہ ایک 4-5 سیکنڈ میں پھر ٹھہر کے نماز پڑھ لیتے، سنت نماز. یہ کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے خلاف عمل ہے. اللہ کے رسول بولے کہ جب تک نہیں بیٹھیں گے، جب تک 2 رکعت نہیں پڑھیں گے، نہیں بیٹھنا ہے. لوگ آج بیٹھتے بعد میں ٹھہرتے، بلکہ مسجدوں میں جمعہ کا خطبہ ہوتے وقت پڑھنے نہیں دیتے سنت. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ ایک آدمی آیا خطبہ ہوتے وقت، آپ بھی کبھی خواتین بھی مسجد میں جب جاتی ہیں جمعہ کے وقت، اگر خطبہ چل رہا تو بھی ہلکی 2 رکعتیں پڑھ لینا، لمبی نہیں پڑھنا اس وقت، ہلکی جلدی چھوٹی چھوٹی رکعتیں 2 رکعت پڑھ لینا، اس کے بعد بیٹھنا. اللہ کے رسول کیا بولے؟ ایک آدمی آ کے بیٹھ گیا تو خطبہ دینے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور اس سے پوچھے کیا تو 2 رکعت پڑھا؟ نہیں. تو اٹھ پہلے 2 رکعت پڑھ پھر اس کے بعد بیٹھ. بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا تاکیدی حکم دینے کے بعد آج کئی مسجدوں میں خطبہ ہوتا، کسی کو نماز نہیں پڑھنے دیتے، سب لوگ آ کے خاموش بیٹھ جاتے. خطبہ ہونے کے بعد پھر اعلان ہوتا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھے سنت وہ لوگ اب نماز پڑھ لو بول کے اعلان ہوتا. یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط عمل ہے. اس طرح کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ مسجد میں جب بھی ہم لوگ جاتے ہیں پہلے نماز پڑھ لینا، نماز پڑھ کے ہی بیٹھنا ہے. چلو یہ تھی نفل نمازیں کچھ، اور ایک اور نماز بھی ہے تو بہرحال اس کے تعلق سے بھی تھوڑا سا میں کیونکہ وقت ہے تو کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا. وہ ہے نماز استخارہ کی نماز. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے جس طرح قرآن کی سورتوں کی تعلیم دیتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے، فرض کے علاوہ 2 رکعت پڑھیں، پھر اس دعا کو پڑھیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ استخارہ کی دعا سکھائے. صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. اس ایک دعا کے علاوہ دوسری کون سی بھی دعا نہیں پڑھ سکتے. اگر یاد نہیں ہے تو دیکھ کر پڑھ سکتے، کسی بھی وقت پڑھ سکتے، اور کشمکش میں ہے تو بار بار بھی پڑھ سکتے. اب اس کے لیے جو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے استخارہ کی نماز کے لیے قبلہ رخ ہو کے سو جانا، 7 دن پڑھنا، یا نہیں تو کچھ لوگ وہ ٹی وی میں استخارہ دیکھتے بولتے اس طرح کا استخارہ کرانا اور دوسروں سے استخارہ کرانا، یہ سب بھی جائز نہیں ہے. استخارہ کا سمپل طریقہ یہ ہے جو حدیث میں ثابت ہے. آپ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اور وہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کی دعا سکھائے وہ دعا پڑھ لیں گے. ہو سکے تو وہ دعا یاد کر لینا، بغیر دیکھ کے پڑھ لینا. نہیں، اگر وہ دعا یاد نہیں ہے تو کم از کم آپ کتاب دیکھ کے یا موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے استخارہ کی جو دعا ہے وہ ایک دعا ہے، وہ ایک ہی دعا آپ کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر کشمکش میں ہیں تو وہ دعا بار بار پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ 7 دن سو گئے تو روزانہ استخارہ پڑھ کے سو گئے تو آپ کے خواب میں کون تو بھی آتے آ کے اب وہ کام کرنا کی نہیں کرنا کی بول کے چلے جاتے، یہ بات بالکل غلط ہے. یعنی استخارہ کی نماز پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا کہ تم کوئی کام کرنا چاہ رہے، کرنا یا نہیں کرنا، کاروبار شروع کرنا چاہ رہے، وہ کاروبار شروع کرنا یا نہیں کرنا، رشتہ آیا ان کو میری بچی کو یا بچے کو دینا نہیں دینا، تو بہرحال اس طرح جب کشمکش میں ہے تو اس وقت اس طرح استخارہ کرنا ہے. لیکن اس استخارہ کے لیے روزانہ 7 دن پڑھنا، اتنے دن پڑھنا، قبلہ رخ ہو کے سو جانا، یہ تمام چیزیں بالکل غلط ہے. اور خواب میں کوئی آ کے بول کے بتا کے چلے جاتے، یہ بھی غلط ہے. بلکہ استخارہ کی نماز پڑھنے سے تمہارا دل ایک طرف مطمئن ہوتا. جس کشمکش میں تم ہو اس کشمکش سے اللہ تعالیٰ نکال کر ایک طرف یا تو راستہ آسان کر دیتا اور دوسرا راستہ تمہارے لیے مشکل کر دیتا، یا تمہارے دل کو ایک طرف مطمئن کر دیتا، بار بار دل بولتا چلو بھائی یہی ٹھیک ہے، یہی کام کر لینا ہے. تو اس طرح دل یا تو مطمئن ہو جاتا یا پھر وہ راستہ تمہارے لیے آسان ہو جاتا. اب استخارہ کے بعد اگر نقصان ہوا تو بھی ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے.
اور اگر نقصان ہوا تو یہ کہنا کہ اب ہمارا کیا فائدہ رہا، ہم استخارہ اتنے دن سے پڑھ رہے تھے، ایسا کر رہے تھے، اس طرح بولنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں فائدہ ہو سکتا ہے اس میں نقصان ہو، اس نقصان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے نقصان سے ختم کر دیا ہو، کچھ بھی ہو سکتا۔ تو بہرحال استخارہ دوسروں سے کروانا بھی یہ جائز نہیں ہے، بلکہ عام طور پر پاکستان کے ٹی وی چینلز میں استخارہ دوسرے لوگ کرتے ہیں، ٹیلی فون پہ، یعنی بہت سارے لوگ فون کر کے، کئی بابا، کئی عامل، کئی عالم لوگ مل کے کیا ہے ہم تمہارا استخارہ کراتے۔ چلو بھائی، کچھ دن پہلے میرے کو بھی میسیجز آئے تھے واٹس ایپ پہ کہ فلاں بابا ہے، تمہارا استخارہ کر دیں گے، تمہارے لیے کیا صحیح، کیا غلط، کیا اچھا، کیا برا ہوتا، کیا کون سا رشتہ صحیح ہے، غلط ہے، سب چیزیں بتائیں گے۔ بس یہ ہے بابا کا نمبر، یہ بابا کو سیدھا کیا ہے فون کر دینا، فون اٹھانا، اور اس کے بعد انہوں پورے ڈیٹیلز پوچھتے، تم کب پیدا ہوئے، تمہارے امی کب پیدا ہوئے، کون سے وقت میں پیدا ہوئے، کون سے تاریخ میں پیدا ہوئے، کون سے دن پیدا ہوئے، وہ تمام چیزیں انہوں پوچھ کے، اور تمہارا نام پوچھ کے، تمہارے گھر والوں کے سب کے نامہ پوچھ کے کر کے انہوں استخارہ نکال کے ایسا دے دیتے، کچھ پیسے لے لیتے، 1000-2000 لے کے، ہاں یہ تمہارے لیے بہتر ہے بول کے جو جواب دے دیتے۔ اس طرح کا استخارہ کروانا، دوسروں سے استخارہ کروانا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ آج بھی کئی مسلمان نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے دوسروں کو پیسے دیتے ہوئے دوسروں سے استخارہ کروا لیتے ہیں، یہ بالکل غلط عمل ہے۔ استخارہ کا سمپل طریقہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا صحیح طریقہ یہ ہے، آپ 2 رکعت نفل پڑھ لو، اس کے بعد استخارہ کی دعا پڑھ لو، بس یہ ہے استخارہ کا سمپل طریقہ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال استخارہ ہر دن کر سکتے ہیں، آپ کو جتنے دن تک دل مطمئن نہیں ہوتا، وہ کام نہیں بن جاتا، تب تک آپ استخارہ کرتے ہوئے رہ سکتے۔ 7 دن ہی کرنا بول کے اس طرح فکس کرنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کچھ نفل نمازیں۔ اگلے ہفتے اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے سفر میں نماز کیسا پڑھنا یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، پھر سجدہ تلاوت کیسے کرنا، اور سجدہ شکر کیسے کرنا، اور سجدہ سہو، جب نماز میں غلطی ہو جاتی ہے تو ہم لوگ سجدے سہو کرتے، تو سجدے سہو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور بھول گئے تو کیسا پڑھنا، کوئی سورت بھول گئے تو کیا کرنا، یا نماز کے جتنے بھی سجدے سہو کے مسائل ہیں انشاءاللہ یہ سب ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے اگلے ہفتے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے ہماری جو نفل نمازوں کے مسائل کا یہ جو عنوان ہے تو انشاءاللہ یہ سب مکمل ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں صحیح حدیثیں اور صحیح علم حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور صحیح اعمال کرنے کی ہمیں توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔